اتنی بھی کیا آپ کی سیلف امپورٹنس. ٹھیک ہے آپ بڑے لیڈر ہیں, آپ مقبول ہو چکے ہیں, آپ کے پیچھے عوام ہے, وہ وی ریسپیکٹ دیٹ, لیکن اب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے آپ اتنے بڑے کیریکٹر ہیں کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے, پہلے امریکی ڈونلڈ لو اور جو ہے اب سعودیز, وہ سب آپ کو گرانے کی سازش میں تھے. دیکھیں نا, یہ بڑی خطرناک سوچ ہوتی ہے یہ. رضا دیکھیں, میں اس بات سے بھی کو بھی مانتی ہوں کہ شاید انہوں نے کہا ہو سعودیوں نے باجوہ کو کہ بھئی کیا ساتھ لے آئے ہو, مجھے یہ کس قسم کا, تو یہ کہا ہوگا, کوئی اس میں ہے نہیں. لیکن یہ جو ساتھ میں ملاوٹ پھر کی گئی ہے نا کہ جی اس لیے کیونکہ ہم شرع لا رہے ہیں, ہم شرع کی پاسداری کر رہے ہیں, اس لیے ہم ننگے پاؤں چلے مدینہ میں, اور یہ جو ہے یہ شرع کو ختم کر رہے ہیں. مطلب ایک تو اپنی جو کرنٹ پالیٹکس ہے اس کو ٹھیک کر لیں. کہا ہوگا سعودیوں نے بالکل, کیونکہ ایک تو جب یہ گئے تھے سعودی عربیہ, مطلب کہ آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے ریسیو کیا محمد بن سلمان کو, بلکہ ان کی گاڑی ڈرائیو کی, بلکہ بڑے لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو جی یہ ڈرائیور بن گئے وغیرہ وغیرہ. اس وقت تو آپ تعلقات اچھے کرنا چاہ رہے تھے سعودی عربیہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ جب گئے سعودی عربیہ, پھر وہاں کچھ آپ نے پروٹوکول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا, بادشاہ جو ہے شاہ سلمان کھڑے تھے اور آپ چلے گئے, تو یہ ساری چیزیں جو تھیں وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگا. پھر یہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے آپ کو روکا گیا کہ بھئی یو این میں آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو یہ سعودی عربیہ اور ایران کے مسائل پہ بات مت کیجیے گا, لیکن آپ نے جا کے کی, جس سے وہ خفا ہو گئے. بلکہ جو صحیح خبر یہ ہے کہ پھر انہوں نے جب آپ کا جہاز ٹیک آف کیا نیو یارک سے, تو انہوں نے واپس منگوا لیا تھا کہ جی واپس اپنا جہاز چھوڑو اور اپنی کمرشل فلائٹ پہ واپس آؤ. تو بات یہ ہے کہ لیکن پھر یہ کوئی کہے کہ نہیں جی انہوں نے نا اتنے وہ ناراض ہوئے یا ان کو اتنا میں برا لگا کہ انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی, یہ نہیں. میرے خیال میں یہ بات جو ہے نا یہ کوئی مغالطہ ہے, ان کی ذہنی مغالطہ ہے, اس سے زیادہ بڑھ کے ہے نہیں. بالکل ذہنی مغالطہ. اچھا عائشہ, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ یہ چونکہ ہم اس کے اوپر اب بات ہی کریں, میں چاہتا ہوں کہ اس تناظر میں بھی دیکھیں, چونکہ پاکستان کی ڈیپینڈنس بھی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے, آپ کو یاد ہے 1980s کا. اور لیکن اگر عمران خان اس سٹیج کے اوپر, کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک سائن آف ڈیسپریشن بھی ہے بالکل ہی اب ایک فائنل لمٹ پہ, کیونکہ ان کی بات چیت تو کوئی چل نہیں رہی, آگے کسی موڑ پر جا نہیں رہی, کوئی کمپرومائز پاکستان ملٹری سے ہو نہیں رہا. تو اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, پھر یہ جو ملٹری کے بڑے کلوز الائز ہیں انڈائریکٹلی ان کو, مطلب کیونکہ دیکھیں نا اگر سعودیز ناراض ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں, تو اس کا ریاست پہ اثر پڑتا ہے, مطلب یہ تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک تھیوری پیش کی جا رہی ہے. I mean, I don't personally subscribe to this, نہیں but اچھا you don't think so. نہیں رضا, نہیں. دیکھیں ویری کلیئرلی, نہ ریاست اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز اس سے افیکٹ ہوں گے, نہ فوج کے اور سعودی عربیہ کے تعلقات خراب ہوں گے. صرف یہ ہوگا کہ فوج کو پریشانی ہوگی کہ بھائی اب اس نے اتنا بڑا بیان دے دیا ہے, تو ان کو وہ رانجھا راضی کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا ظاہر خفگی تو ہوگی, یہ مزید سختی کریں گے. اور اگر کوئی کچھ اس سے پہلے کوئی امید تھی کہ اچھا بھئی اب چھوڑ دیں گے, اب کچھ نرمی آ جائے گی, تو شاید وہ یہ نرمی نہ کریں کہ بھئی یہ تو نکل کے یہ تو ہمارے تعلقات خراب کرتا ہے. نہ کہ کی تو بات انہوں نے تعلقات خراب کرنے کے لیے ہی ہے, اس میں میں یہی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, تعلقات خراب کرنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں نا, پاکستانی بہت سارے جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں, جس میں عمران خان کے سپورٹر بھی ہیں بہت, بہت مطلب کہ زیادہ اس وقت میجورٹی. میجورٹی. لیکن آپ ان پہ ظاہر ہے کہ اگر وہاں کوئی اب نعرے لگائے گا عمران خان کے حق میں, تو ان پہ حکومت جو ہے سعودی زیادہ سختی کرے گی.
تو آپ تو اپنے رستے بند کر رہے ہیں، حکومت کے آپ نے کیا رستے بند کرنے ہیں؟ عائشہ وہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں لیٹ می ریکارڈ، آئی نو دیکھنے والوں کو کچھ کو برا لگے گا. ان کے تو جو اپنے لیڈرز ہیں، شاہ محمود قریشی آپ ہی کے ریجن کے بہت بڑے لیڈر ہیں، انہوں نے وہ کمپلین کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی خدا نہ ہماری طرف بھی دیکھو، کبھی ہمیں بھی پوچھ لیا کرو. میں نمبر 2 ہوں پارٹی کا. انہوں نے ایک موجودہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کا گوہر، ان کو سلمان اکرم راجہ کو انہوں نے باقاعدہ نام لے کے مخاطب کر کے کہا کہ بھائی ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، تو دل توڑنے والے جو ہے ادھر مڑ کے دیکھ. تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کو دیکھیں، ان کو کیا سعودی عربیہ کل کو ریئیکٹ کر کے اول تو نہیں کرے گا ایز یو رائٹلی سیڈ، لیکن وہ کر کے نکال دے 20-30 ہزار پاکستانی ورکرز کو. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب یہ تو دیکھیں نا، ایک انتہائی جسے کہنا چاہیے کیلس اور امچور یہ بات ہے. نہ صرف یہ کہ اپنا، جیسے آپ نے کہا، اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا، بلکہ ملکی مفادات جو ہوتے ہیں. دیکھیے ہم بھی میں تو ذاتی طور پہ، عائشہ آپ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، ہم تو سعودی عربیہ کے کرٹکس رہے ہیں. ہم تو کہتے رہے انہوں نے جو جس طرح پاکستان میں ایک بھٹی لگا کے انتہا پسندی کو انڈر ضیاء الحق اسپیشلی اور افغان جہاد انہوں نے وہ کیا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وی ڈو ایکنالج کہ سعودی عربیہ پاکستان کی اکنامک ایک لائف لائن بھی ہے، تیل کا ہو، کیش ہو، رضا ورکرز ہوں. دیکھیں پہلی بات 3 باتیں کرنا چاہوں گی. پہلی ہاں بات، کری. عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر چلے کل کسی طریقے سے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ ہے، جی ٹھیک ہے، یہ بات غلط ہوگی اگر ہم کہیں کہ لوگ سپورٹ نہیں کرتے نہیں پاکستان کرتے بالکل. کے اندر، پاکستان کے باہر پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ کل کو وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو پھر یہ سعودی عربیہ کے ساتھ میں کہ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اپنے بیانات کے بوجھ کے تلے دب جائیں گے. یہ پھر جب جائیں گے مانگنے کے لیے سعودی عربیہ سے، کیونکہ پاکستان کو چاہیے ہوگا پیسہ، ہاں ٹھیک ہے، تو بالکل. پھر تعلقات یہ کیسے اپنے بنائیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو کہ ان کو کرنا چاہیے اپنے آپ سے. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں رضا، بات یہ ہے کہ ہم نے کرٹیسائز بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب غور سے اگر آپ دیکھیں نا اپنے گریبان میں جھانک کے، ہاں تو نظر آتا ہے کہ انفیکٹ بہت ساری جو کھیتی ہے ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کی خود سعودی عربیہ میں، وہ ساؤتھ ایشیا سے لگے ہوئے ہیں وہ اس کے لگے ہوئے بیج، بوٹے. گڈ ٹھیک ہے، پوائنٹ. گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے. بالکل. تو سعودی عربیہ سے یہ ون وے ٹریفک نہیں رہا. یہ ون وے ٹریفک ہمیں لگتا ہے اس لیے کہ جب مدارس کو پیسے چاہیے تھے تو وہاں سے آئے، لیکن یہ جو دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے جو ہیں، یہ ناردرن انڈیا اور جس میں پاکستان بھی شامل ہے، پری پارٹیشن ناردرن انڈیا جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ کھیتی جاتی ہے. پاکستان بننے کے بعد بہت سارے جو علماء تھے سعودی، وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم، ہم نے صرف گالیاں سعودی عربیہ کو دی ہیں بجائے اپنا دیکھنے کے. اور دیکھیں تیسری بات یہ ہے کہ سعودی عربیہ اس لیے ضروری بھی ہے کہ OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس جو ہے، اس کا ایک خاص ممبر ہے. وہ اس وقت اپنی، ظاہر ہے، فارن پالیسی، اپنی ڈومیسٹک پالیسی، اس میں چینجز کر رہا ہے. ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ اپنی فارن پالیسی کو ریویو کرے، اپنی ڈومیسٹک پالیسی کو ریویو کرے. ہم ہی ہیں بیوقوف جو نہیں کرتے. تو اس میں آپ بالکل. کرٹیسائز کریں کہ جناب یہ تو شرع کے کوئی خلاف جا رہا ہے، کوئی حق میں جا رہا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کہ شرع کیا ہے. ہاں تو شریعت کے ٹھیکیدار. ہر حال سے میرے خیال میں یہ انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے. اور انکریزنگلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، انٹرنیشنل لیڈرشپ اس وقت یہ بیان سن رہی ہوگی اور اگر دیکھ رہی ہوگی، ظاہر ہے ان کے پاس رپورٹس جاتی ہیں، تو لوگ ہنسنے سے زیادہ اور کچھ کر نہیں سکیں گے، اور وہ کہیں گے کہ کیا سیریسلی لیا جائے اس لیڈر کو. اصل یہی المیہ ہے. میں یہی سمجھتا ہوں کہ کس قدر جسے کہنا چاہیے بے وقوفی والی بات ہے. بہرحال ڈاکٹر عائشہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ.